میڈوسا کبھی ایک عام معصوم اور نہایت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر نرمی، باتوں میں سچائی اور آنکھوں میں معصوم چمک تھی۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ میڈوسا کی مسکراہٹ میں وہ سکون ہے جو دل کے بوجھ ہلکے کر دیتا ہے۔ مگر کبھی کبھی خوبصورتی انسان کی سب سے بڑی سزا بن جاتی ہے۔ ایک دن میڈوسا عبادت اور سکون کی تلاش میں ایک قدیم مندر میں چلی گئی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ قدم اس کی پوری زندگی کو بدل دے گا۔ کہتے ہیں کہ اس مندر کا محافظ دیوتا گھمنڈ، سختی اور غصے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ انسانوں سے، ان کی کمزوریوں سے اور خاص طور پر ان کی خوبصورتی سے نفرت کرتا تھا۔ جب اس کے سامنے میڈوسا جھکی تو دیوتا کا غرور بھڑک اٹھا۔ اس نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، تمہاری خوبصورتی اس مقدس جگہ کی پاکیزگی کو گندا کر دے گی۔ انسانی حسن کا یہاں کوئی کام نہیں۔ میڈوسا گھبرا گئی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں بے قصور ہوں، میں تو صرف دعا کرنے آئی ہوں۔ مگر غرور میں ڈوبا دیوتا معصومیت کو نہ سمجھ سکتا تھا نہ معاف، اور یوں اس نے میڈوسا کو بد دعا دے دی۔ ایک ایسی بد دعا جو انسان کو زندہ رہ کر بھی مر جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ چند لمحوں میں میڈوسا کے بالوں میں حرکت ہوئی، اور پھر وہ زہریلے سانپوں میں بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایسی خوفناک طاقت آتر آئی کہ جو بھی اسے سیدھا دیکھ لیتا پتھر بن جاتا۔ میڈوسا چیختی رہی، روتی رہی، مگر بد دعا کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ گاؤں والوں نے اس کی بدلی ہوئی شکل دیکھ کر اسے ڈیو افریت اور منحوس کہنا شروع کر دیا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ نہ دیو تھی نہ قاتل۔ وہ بس ایک بے قصور لڑکی تھی جس کا جرم صرف خوبصورتی تھا۔ میڈوسا سب سے دور جنگلوں اور غاروں میں چھپ کر رہنے لگی۔ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی، لیکن جو لوگ اس تک پہنچتے ڈر کے مارے اس پر حملہ کرتے، اور میڈوسا بے اختیار آنکھیں کھول لیتی، وہ فوراً پتھر بن جاتے۔ دنیا اس کے ہر اس جرم کا الزام میڈوسا پر ڈالتی رہی جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ آخر ایک دن پرسیس نام کا ایک بہادر سپاہی اسے تلاش کرتا ہوا اس کی غار تک پہنچ گیا، لیکن وہ دوسروں کی طرح اندھی نفرت لے کر نہیں آیا تھا۔ اس نے غار کے باہر کھڑے ہو کر پکارا، میڈوسا، میں تم سے لڑنے نہیں، صرف تمہاری سچائی سننا چاہتا ہوں۔